شاہ فیصل 1964 میں مسند اقتدار پر فائز ہوئے۔ انہوں نے جس تیز رفتاری اور حکمت عملی کے ساتھ تمام مسلم ملکوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اسلامی خطوط پر نظام حکومت کی استواری کے لیے جدوجہد کی، وہ خود میں ایک مثال ہے۔ انہوں نے جب امریکی غلبہ سے اپنی مملکت کو آزاد کرانے کی پالیسی اختیار کی تو اس وقت کا امریکی وزیر خارجہ کسنجر سعودی عرب آیا تاکہ شاہ فیصل کو امریکی اقتدار و اثرات سے مرعوب کر سکے۔ تیل کی نئی دریافت ہوئی تھی اور امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک کی نظر سعودی تیل کے ذخائر پر تھی۔ اس وقت شاہ فیصل نے نہایت حکمت و تدبر کے ساتھ کسنجر سے کہا تھا، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو تیل کے کنوؤں کو آگ کے حوالے کر دیں گے۔ ہم کل بھی کھجور اور دودھ پر گزارا کرتے تھے اور آج بھی کر لیں گے۔ ان کے یہ الفاظ جس جرأت آمیز لہجے میں کہے گئے تھے، اس سے امریکہ سمجھ گیا تھا کہ سعودی عرب کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ امریکہ نے سعودی عرب کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے قبول کیا اور باقی رکھنے کا وعدہ کیا۔ شاہ فیصل اپریل 1905 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالعزیز اور والدہ کا نام طرفہ تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1953 میں جب ان کے بڑے بھائی سعود بن عبدالعزیز بادشاہ ہوئے تو فیصل ولی عہد قرار دیے گئے۔ ایک سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم ہو گئے۔ شاہ سعود کے دور میں وہ بدستور حجاز کے گورنر اور وزیر خارجہ رہے۔ شاہ فیصل کو بچپن ہی سے لوگ اسلام پسند شخصیت کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ولی عہد بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کا خزانہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اقتصاد بھی کمزور ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں نیچے گر گیا۔ اس بات کو لے کر آپ کی اس وقت کے شاہ، جو آپ کے بھائی تھے، سے اختلاف پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات دن بدن بڑھتے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ جب تک شاہ سعود فرما روا ہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب شاہ سعود علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تو آپ نے ایک نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ جب شاہ سعود کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ فیصل تو ولی عہد ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے نئی کابینہ بنا رہے ہیں، اس لیے میں سعودی فوج کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فیصل کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کے رد عمل میں شاہ فیصل نے کہا کہ چونکہ میں ولی عہد ہوں اس لیے سعودی نیشنل گارڈ میرے ماتحت ہے۔ آپ نے شاہ سعود کو ملک واپس نہیں ہونے دیا اور جلاوطن کر کے خود سعودی عرب کے فرما رواں بن گئے۔ شاہ سعود نے اپنی جلاوطنی کی مخالفت کی، باہر رہ کر ملک کی سالمیت کے خلاف بیانات دیے، جس کے نتیجے میں شاہ فیصل نے ان کی سعودی شہریت چھین لی۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بننے کے بعد ہر سطح پر اصلاحات کی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وزارت میں شاہی خاندان سے زیادہ عوام کے درمیان سے وزیر لیے گئے، حکومت کے اخراجات پر لگام لگائی، شاہی محلات کو تعلیمی و رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا، ملک کا زیادہ پیسہ اس کی تعمیر و ترقی پر صرف کیا۔ اپنے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت سے اور تیزی سے انجام دیے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ملک کی صف میں شامل ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے
ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا دیا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔ پانی کی فراہمی کے لیے زیر زمین نئے ذخائر دریافت کیے گئے اور برساتی پانی روک کر ندی نالوں پر جگہ جگہ بند تعمیر کیے گئے۔ آپ کی کوششوں سے ہی صنعتوں کو ترقی دی گئی اور 1967 میں فولاد سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحلات الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے، ان کی بھلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے۔ وہ کسی بلاک سے، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، امید وابستہ نہ کریں۔ ان بلاکوں کی امداد اخلاص پر نہیں، اغراض پر مبنی ہوتی ہے۔ اخلاص صرف اسلامی دنیا میں ملے گا۔ اس کے ساتھ شاہ فیصل نے خارجی معاملات میں بڑی دانشمندانہ اور معتدل پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بھلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت شاہ فیصل نے صرف اسلامی اور مسلم ممالک کی ہی مدد نہیں کی بلکہ انہوں نے سوڈان اور صومالیہ کو بھی اشتراکی چنگل میں جانے سے بچایا اور ان ممالک کو ہر ممکن امداد فراہم کی۔ سعودی عرب نے افریقہ کے غیر مسلم ممالک میں تحریک آزادی کی حمایت کی اور ان کو بھی اتنے وسیع پیمانے پر امداد فراہم کی کہ افریقہ میں اسرائیل کا اثر زائل ہونے لگا۔ اور اکتوبر 1973 میں مصر اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جب عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں امریکہ اور مغربی ممالک کو تیل دینا بند کر دیا تو افریقہ کے غیر مسلم ممالک نے بھی عربوں کی تائید کی۔ سن 1962 میں رابطہ عالم اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی جو مسلمانوں کی پہلی حقیقی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس کی اصل روح رواں شاہ فیصل تھے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ اتحاد اسلامی کے لیے انہوں نے اسلامی ممالک کا دورہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایران گئے اس لیے کہ سعودی عرب کے ایران سے اختلافات سب سے زیادہ تھے۔ اس کے بعد بالترتیب اردن، سوڈان، پاکستان، ترکی، مراکش، گینی، مالی اور تیونس کا دورہ کیا۔ ان دوروں میں آپ نے نہ صرف اپنے ملک کے دو طرفہ مسائل حل کیے بلکہ بعض دیگر ممالک کے درمیان صلح جوئی کے اقدامات بھی کیے۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحلات الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بھلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے۔ وہ کسی بلاک سے، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، امید وابستہ نہ کریں۔ جون 1967 میں اسرائیل کے مقابلہ میں عربوں کی شکست اور اگست 1969 میں مسجد اقصی میں آتش زنی کے واقعے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقف کی صداقت کا یقین ہو گیا اور تمام اسلامی ملک ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 22 سے 25 ستمبر سن 1969 مراکش میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی جس کا مستقل دفتر بعد میں جدہ میں قائم کیا گیا۔ تب سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اجلاس پابندی سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ عالم اسلام کا بطل جلیل
اسلامی اتحاد کا داعی، مظلوم فلسطین کا حامی، مغربی ممالک کو بھلا کیوں کر گوارا ہوتا ہے؟ اس لیے مغربی ممالک نے سازش کر کے 25 مارچ 1975 کو شاہی دربار میں ان کے بھتیجے ہی کے ہاتھوں شہید کرا دیا۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔ ان کے بعد آج تک تاریخ ان جیسے حکمراں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔